ابو خالد احمر اور یزید بن ہارون نے ابو مالک سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کو یکتا قرار دیا، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 131۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا، وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ یعنی مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 132۔ معمر اور صالح دونوں نے زہری سے ان کی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، فرق یہ ہے کہ صالح کی روایت فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری پر ختم ہو گئی، انہوں نے 2 آیتیں بیان نہیں کی۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں یعنی ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے۔ معمر کی روایت میں المقالۃ یعنی بات کے بجائے الکلمہ یعنی کلمہ ہے، وہ دونوں ان کے ساتھ لگے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 133۔ مروان بن یزید سے جو کیسان کے بیٹے ہیں حدیث سنائی، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 134۔ یحییٰ بن سعید نے کہا ہمیں یزید بن کیسان نے حدیث سنائی، اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے آر دلائیں گے، یعنی کہیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آپ جسے چاہتے ہوں اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 135۔ اسماعیل بن ابراہیم یعنی ابن الیہ نے خالد حذا سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے ولید بن مسلم نے عمران سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی،
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 136۔ ابن الیہ کے بجائے بشر بن مفضل نے بھی خالد حذا سے یہی روایت بیان کی۔ انہوں نے ولید ابو بشر سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے حمران سے سنا۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد بالکل سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 137۔ طلحہ بن مصرف نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کے زیادہ راہ ختم ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کچھ سواریاں یعنی اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، لوگوں کا جو زیادہ راہ بچ گیا ہے اگر آپ اسے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر برکت کی دعا فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ گندم والا اپنی گندم لایا اور کھجور والا اپنی کھجور لایا۔ طلحہ بن مصرف نے کہا مجاہد نے کہا جس کے پاس گٹھلیاں تھے وہ گٹھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے مجاہد سے پوچھا گٹھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا ان کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس تھوڑے سے زیادہ راہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زیادہ راہ کے اپنے لیے برتن بھر لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 138۔ اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے یعنی اعمش کو شک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن سفر میں لوگوں کو زیادہ راہ ختم ہو جانے کی بنا پر فاقے لاحق ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے والے اونٹ ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھائیں اور ان کی چربی تیل بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر لو۔ کہا اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بچے ہوئے زیادہ راہ سمیت بلوا لیجئے، پھر اس پر ان کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجئے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوا کر بچھا دیا، پھر لوگوں کا بچا ہوا زیادہ راہ منگوایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر کھجور اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا، یہاں تک کہ ان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن بھرے بغیر نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد سب نے مل کر اس دسترخوان سے سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 139۔ عبد الرحمن بن یزید ابن جابر نے کہا مجھے عمیر بن حالی نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے جنادہ بن ابی امیہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے بندے اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی طرف سے عطا کی گئی روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 140۔